نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا چلے جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف۔ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم۔ سورۃ الشورى مکیۃ۔ سورہ الشورى مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 53 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ حامیم عین سین قاف۔ اس کے معنی اللہ کو معلوم۔ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام پر وحی بھیجتا رہا ہے۔ وہ اللہ جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اسی کی ملکیت میں ہے وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اور وہ عالی شان ہے، عظیم الشان ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے۔ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ۔ اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ اور زمین والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ سنو، اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ 25ویں پارے کی سورۃ الشورى ہے جو آج شروع ہو رہی ہے۔ 15 شوال 15 دن گزر چکے۔ اب مغرب بعد سے 16 شوال کی تاریخ شروع ہو گئی ہے۔ سورۃ الشورى کی اب تفسیر چلے گی۔ یہ گویا کہ تفسیر کا شروع کا سال ہے کہ اب انشاءاللہ یہاں سے تفسیر چلے گی۔ اور رمضان گزرا، عید گزری، اب یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں جو ہم کو بھیجا ہے اس کا صرف اتنا مقصد ہے کہ ہم یہاں سے نیکیاں جمع کر کے لے جائیں۔ رمضان آیا تھا تو نیکیوں کی بارش ہو رہی تھی۔ رمضان گزر گیا تو اب دوسرے انداز سے نیکیاں اکٹھا کرنا ہے۔ رمضان کے بعد شوال
تو شوال کے مہینے میں نیکیاں اکٹھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا جو حکم ہو، اللہ کا جو حکم ہو اس کو مانیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول کا، اللہ کا حکم یہ ہے کہ شوال کے مہینے میں شادی کرنا بابرکت ہے، تو شوال کے مہینے میں شادی کرنا چاہیے۔ اب شیطان نے ہم کو الٹی پٹی پڑھا دیا ہے کہ شوال کے مہینے میں بہت سارے علاقوں میں نکاح نہیں ہوتا، شادی بیاہ نہیں کرتے، اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ حالانکہ شوال کے مہینے میں نکاح کرنا برکت والا عمل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نکاح شوال کے مہینے ہی میں ہوا۔ تو اللہ کے حکم پر عمل کرنا یہی ہے نیکیاں جمع کرنے کا طریقہ۔ رمضان میں 30 دن ہم نے روزے رکھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر شوال کے 6 دن کے روزے رکھے، فکان کصیام الدہر، تو وہ ایسا ہے جیسے زندگی بھر اس نے روزہ رکھا۔ رواہ ترمذی، امام ترمذی نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، جن کے مکان میں اللہ کے رسول نے مدینے میں قیام فرمایا تھا، ان سے یہ حدیث منقول ہے۔ تو اب نیکیاں جمع کرنے کا یہ طریقہ یہ ہے کہ سال بھر گویا کہ ہم 11 مہینے روزے دار ہیں، اگر ہم نے 6 دن کا روزہ رکھ لیا شوال، اور الحمدللہ امت کے بہت سارے افراد، آپ حضرات بھی اور گھر میں مائیں بہنیں بھی اس کی پابند ہو چکی ہیں، اور اس کا طریقہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ عید کے فوراً بعد روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ ایسا سمجھتے تھے کہ عید کا دن گزرا اس کے بعد فوراً 2 تاریخ کو، 2 شوال کو اگر روزہ رکھیں گے تب 6 روزہ رکھنا جائز ہوگا، نہیں تو نہیں رہ سکتے اگر چھوٹ گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ عید کے دن تو روزہ حرام ہے، سال میں 5 دن روزہ حرام ہے۔ عید میں 1 دن اور بقرعید میں 4 دن، 3 دن تو بقرعید رہتی ہے، قربانی رہتی ہے، 1 دن اور جس میں تکبیر تشریق عصر تک چلتی ہے، تو وہ 4 دن، تو 4 دن ہو گئے بقرعید میں اور عید میں 1 دن، تو روزہ رکھنا اس میں حرام ہے 5 دن۔ اب نیکیاں جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان 5 دنوں میں روزہ نہ رکھیں۔ ابھی روزہ فرض تھا، لیکن عید کا دن جیسے شروع ہوا روزہ حرام ہوا، تو اصل اللہ کے حکم کو ماننا، اس پر عمل کرنا، اس کے لیے تیار رہنا، یہ ہے اصل نیکی۔ اپنے سے کوئی نیکی نہیں بنائی جاتی، بلکہ نبی کا حکم، نبی کی سنت دیکھی جاتی ہے، اللہ کا حکم، اللہ کا آرڈر دیکھا جاتا ہے، وہی نیکی رہتی ہے۔ تو اب عید کے دن روزہ رکھنا حرام، بقیہ اس کے بعد 29 دن میں چاہے جب 6 روزے رکھیں، چاہے لگاتار رکھ لے 6 روزے، تو وہ 6 روزہ شوال کا مانا جائے گا۔ یا یہ کہ ایک روزہ اس ہفتے رکھا، ایک روزہ دوسرے ہفتے، ایک روزہ تیسرے ہفتے رکھا، چوتھے ہفتے میں 3 روزے رکھ لیے، ہو گئے۔ 3 ہفتے میں 3 روزے رکھے، چوتھے ہفتے میں مکمل تینوں رکھ لیے، 6 ہو گئے۔ یا جمعرات اور پیر کو روزہ رکھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعرات اور ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ تو اسی میں بھی ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ عید گزرنے کے بعد جمعرات پیر، جمعرات پیر، جمعرات پیر، 3 ہفتے میں 6 روزے ہو سکتے ہیں۔ اور ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں عربی کی تاریخ کے اعتبار سے، جس کو ہم یہاں پر اردو بولتے ہیں، اردو کی تاریخ، تو وہ اصل میں قمری تاریخ ہے، عربی کی تاریخ، تو اس کے اعتبار سے 13، 14، 15 ان تاریخوں میں، یعنی 13 شوال، 14 شوال، 15 شوال، اس کو کہتے ہیں ایام 20۔
ان ہر مہینے میں ان تینوں تاریخوں میں اللہ کے رسول روزہ رکھتے ہیں. تو اب تو یہ شوال کی 15ویں تاریخ گزر گئی، اب وہ تو نہیں ہو پائے گا، لیکن یہ بھی طریقہ ہے کہ 13، 14، 15 شوال کو روزہ رکھ لیا، 3 روزہ یہ ہو گیا اور 3 روزہ اور آگے رکھ لیا. بہرحال ایز یو لائک ایز یو پلیز، یہاں پہ ہم کو ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے کہ عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، بقیہ 29 دنوں میں چاہے جیسے چاہے جس دن ہم روزہ رکھیں جائز ہے. لیکن یہیں پہ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اکیلے جمعہ کا روزہ رکھنا یہ جائز نہیں، مکروہ ہے. مثال کے طور پہ نہ جمعرات کو ہم نے روزہ رکھا، نہ سنیچر کو روزہ رکھا، اکیلا جمعہ کا روزہ رکھا. تو ایسے کوئی رکھے اگر نفلی روزہ تو یہ مکروہ ہے، صحیح نہیں ہے. جمعہ کیا ہے؟ ہفتے کی عید ہوتی ہے. اگر کوئی چاہے جمعرات اور جمعہ دونوں ملا کے رکھے تب مکروہ نہیں ہے، یا جمعہ سنیچر رکھے تو مکروہ نہیں ہے. اکیلے جمعہ کا روزہ رکھنا سال بھر کبھی بھی، تو تنہا جمعہ کا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں رکھنا چاہیے. معلوم ہوگا تو عمل ہوگا، کبھی کبھی آدمی رکھ ہی لیتا ہے، جمعہ کا دن ہے چلو چھٹی ہے گھر پہ رہیں گے روزہ رکھ لیتے ہیں. تو معلوم نہیں ہے تو رکھ لیا، اور معلوم رہے گا تو خود بھی عمل کرے گا، گھر کی عورتوں کو بتائے گا، اپنے رشتہ داروں کو بھی بتائے گا، تو معلومات سے یہ فائدہ ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم نیکیاں جمع کریں. اب رمضان میں نیکیاں جمع کر رہے ہیں، تب یہ شوال آیا. اب شوال میں نیکیاں جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ 6 روزہ رکھا ہم نے، تو گویا کہ 11 مہینے روزہ رکھے، 30 دن وہ اور 11 مہینے یہ. وہ کیسے؟ 30 دن کا روزہ، ایک روزہ 10 روزے کے برابر ہوتا ہے. تو 30 روزہ کیا ہو گیا؟ 300 دن کے برابر ہو گیا. اور اس کے بعد 6 روزہ، ایک روزہ 10 دن کے برابر، تو 360. 6 روزہ 60 روزے کے برابر ہو گئے، تو 360 دن ہوتے ہیں سال میں. عربی میں تو 55 ہی ہوتے ہیں، وہ کہ پورے سال کا ثواب ملتے ہیں. اس طریقے سے اگر آدمی پابند ہو جائے کہ ہم شوال کے 6 روزے رکھیں گے اور رمضان کا تو الحمدللہ مسلمان رکھتا ہی ہے، تو اس طرح زندگی بھر اس کا روزہ گزرے گا. تو نیکیاں جمع کرنے کا یہ طریقہ ہے. اب نماز پابندی سے ہماری ادا ہوتی رہے، تلاوت ہوتی رہے، اور جو نیک کام ہے کہ قرآن کریم کو، اس کی صورتوں کو سمجھے، سمجھ کے پڑھے. سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے سمجھ لے. تفسیر چل رہی ہے، تفسیر کے موقع پر حاضر رہے، سمجھے. تو یہ سب نیکیاں ہیں. نیکیاں جمع کرنے کا یہ سب طریقہ ہے. نیکیاں کیا ہیں، اس کے لیے ہم کو ضرورت پڑے گی علم کی، کہ کون سا عمل نیکی ہے، کون سا عمل نیکی نہیں ہے. معلومات کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم نیک سمجھتے ہیں اور نیک نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ انتقال ہو گیا کسی کا، اور اس کے بعد ہم کو حکم ہے کہ ثواب پہنچائیں، تو ثواب پہنچائیں تو ابھی ثواب پہنچانا چاہیے، کیونکہ ابھی قبر میں ان سے سوال ہو رہا ہوگا. سوال کے بعد اللہ نہ کرے کوئی معاملہ غلط ہے تو جہنم سے وہاں کی لپٹ آنا شروع ہو جائے گی، قبر میں جو ہے عذاب قبر شروع ہو جائے گا. تو یہاں سے ثواب ہم پہنچائیں گے تو ثواب پہنچ جاتا ہے فوراً. جیسے ہمارے موبائل سے میسج بھیجیں تو سب کو منٹوں میں میسج پہنچ جاتا ہے. ایسے ہی ہم نے 1 پارہ پڑھا، 2 پارہ پڑھا، نیکیاں کلمہ پڑھا، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا، یا 10-20 رکعتیں پڑھی، یا ہم نے 1000-2000 روپیہ اللہ کے راستے میں دے دیا، تو اس کا جو ثواب بنتا ہے یہ فوراً پہنچ جاتا ہے. تو جیسے ثواب پہنچے گا ویسے ہی میت کے اوپر سے عذاب ہٹ جاتا ہے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کے انتقال کے 3 دن کے بعد غریبوں کو کھانا کھلائیں گے. 3 دن کے بعد کھلائیں گے. تو 3 دن کے بعد جب کھانا کھلائیں گے تو تیسرے دن ثواب پہنچے گا. تو ابھی جو 2 دن ہیں، یہ 2 دن ہم نے اپنے میت کو چھوڑ دیا کہ ہاں فرشتوں ان کو عذاب دیتے رہو، یہی مطلب ہوگا. تو اب یہ ظاہر سی بات ہے یہ عقل مندی کے خلاف ہے. ہمارا کوئی آدمی جیل میں ہے اور جو ہے پولیس ان کی پٹائی کر رہے ہیں،
اور ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم ان کو چھوڑا بھی سکتے ہیں، فوراً چھوڑا سکتے ہیں، لیکن ہم یہ کہیں نہیں 3 دن کے بعد ان کو چھوڑائیں گے، تو گاؤں کے تمام لوگ، رشتہ دار لوگ کیا کریں گے؟ کوسیں گے، برا بھلا کہیں گے، ارے پیسہ ہے تمہارے پاس، فوراً چھوڑانا۔ تو ایسے ہی یہ ہم ثواب سمجھتے ہیں کہ 3 دن گزر جائے جب کوئی کھانے کا پروگرام بنائے، جس کو ہمارے لفظوں میں تیجا کہتے ہیں۔ 3 دن کے بعد کھانا کھلانا، کھانا ابھی کھلا دو، اور کھانا ہی نہیں، کھانے کا جو ثواب بنتا ہے اس میں مان لیا 10,000 روپے خرچ ہو رہے ہیں، کھانا پکائے بغیر 10,000 روپیہ دے دیا، تو کھانے کا جو ثواب بنتا وہ پیسے کا بھی ثواب بنے گا۔ کھانا پکانے میں اور زحمت ہے، پیسے میں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر ہم اللہ کے لیے ثواب کے لیے کرتے ہیں تو پیسہ دے سکتے ہیں، لیکن اس میں ہماری نیتیں بدل جاتی ہیں کہ رشتہ دار لوگوں کو تو پتہ چلا نہیں کہ کچھ کھلائے پلائے، پتہ چلا دوسرے جانے، تو ان کو بتانے کے لیے، جس کو ریاکاری کہتے ہیں، ہماری نیتیں، شیطان ہم کو اس طرح اس نے پھنسا رکھا ہے کہ رشتہ داروں کو پتہ چلے، ارے کھانا نہیں ہوا، 3 دن کے بعد کھانا چاہیے تھا، کھلانا چاہیے تھا۔ تو اب یہ پتہ لگانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے ہم نے یہ کیا، تو اتنا ثواب کم ہو جائے گا۔ اور شیطان چاہتا ہی ہے، دشمن ہے نا، تو شیطان چاہتے ہیں کہ ہم کو نفع کم ہو۔ جیسے پاس پڑوس میں کوئی دشمن رہتا ہے تو کہ ابھی سامان بیچ دو، ابھی گیہوں بیچ دو، ابھی جو ہے تمہارے کھیت سے گنا ابھی بیچ دو، ابھی بیچ دیا ہم نے تو کم نفع ملا۔ اس کو معلوم تھا کہ 10 دن کے بعد دام بڑھنے والا ہے، تو 10 دن کے بعد دام بڑھنے والا، ابھی بیچوا دیا تاکہ اس کو نفع کم ہو۔ تو ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ تو آتا ہی رہتا ہے کہ ثواب پہنچانا ہے نا، اچھی بات ہے، 3 دن کے بعد پہنچاؤ، اور تھوڑا کیسے رشتہ داروں کو پتہ چلے گا، تو ابھی ایسے سمجھائے گا۔ تو یہ ہم نیکی سمجھتے ہیں جو نیکی نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے لیکن نیک کام میں ثواب کم ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ نیکی کس کو کہتے ہیں؟ اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے، اور علم کون دے گا؟ نبی دیں گے، رسول دیں گے، اللہ دیں گے۔ اللہ کا کام نبی بتلائیں گے، نبی کا کام وارث نبی یعنی علماء بتلائیں گے کہ یہ نیک کام ہے، نبی کے وارث ہی بتلائیں گے۔ بھائی گھر کا آدمی کوئی مسئلہ رہتا ہے، گھر کے کسی بوڑھے کا انتقال ہوگا اور کوئی مسئلہ ہوا انتقال، تو اس کے گھر جا کے جو وارث ان سے پوچھتے ہیں نا کہ ابا تمہارے کیا کرتے تھے، دادا تمہارے کیا کرتے تھے۔ تو نبی کی وراثت جائیداد میں، مال میں نہیں چلتی، علم میں چلتی ہے۔ تو جو علماء ہوتے ہیں وہ نبی کے وارث ہوتے ہیں، تو وہی نبی کے وارث علم بتلائیں کہ یہ علم ہے، یہ معلومات ہے، اس کو نیکی کہتے ہیں۔ تو جس کو ہم نیکی سمجھتے ہیں، کبھی کبھی وہی نیکی بھی رہتی ہے اور کبھی وہ نیکی نہیں رہتی۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ ہم 3 دن کے بعد ثواب پہنچاتے ہیں، یعنی کھانا کھلاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ کھانا ہی کھلانا ضروری نہیں ہے، ہم کو یہ اس کھانے کھلانے کا ثواب مردے کو پہنچانا ہے، اپنے متعلق کو پہنچانا ہے، تو اس پہ جتنا پیسہ خرچ ہوا اسی کا ثواب پہنچے گا۔ تو پیسہ بھی خرچ کر سکتے ہیں اور کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن کھانا کھلانے میں یہ عیب ہے کہ اس میں رشتہ داروں کو بتلانے کی نیت شامل ہو جاتی ہے، جس سے ثواب کم ہو جاتا ہے، کیونکہ رشتہ داروں کا ڈر رہتا ہے، ارے ان کے ابا کا انتقال ہوا، بتاؤ اتنے بخیل ہیں، کھانا بھی نہیں کھلائیں۔ ایسے لوگ ہیں ابا کے مرنے کے بعد ساری محبت ختم ہو گئی، ابا کے دنیا سے جانے کے بعد ساری محبت، تو ان سے اعتراض کو دفع کرنے کے لیے، آبجیکشن کو، ان کے جملے کو کہ وہ جو ہے طعن و تشریح نہ کریں، تو ہم کو 3 دن کے بعد کھانا کھلانا پڑتا ہے، 10 دن کے بعد کھانا کھلانا پڑتا ہے، 10واں جس کو کہتے ہیں، 20 دن کے بعد کھلانا پڑتا ہے، 20واں کہتے ہیں، 40 دن کے بعد کھانا کھلانا پڑتا ہے، 40واں کہتے ہیں، اور سال بھر کے بعد کھانا کھلانا پڑتا ہے، جس کو برسی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہم کرتے ہیں یہ نیکی نہیں ہے، اس کو ہم نیکی سمجھتے ہیں۔ تو اسی لیے نیکیاں جمع کرنے کا ہم کو حکم ہے، لیکن اس کے لیے معلوم کرنا پڑے گا نیکی کون سی چیز ہے۔ جو نیکی ہے اس کو کرتے رہیں، اور جو پتہ چل جائے کہ نیکی نہیں ہے یا اس میں ثواب کم ہے، کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے لوگوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کہ اللہ ہم کو، ہمارے بیٹوں کو، سب کو سمجھا دے کہ جس کام میں کم نیکی ہے کیوں کرے، اسے چھوڑے، دھیرے دھیرے چپکے سے پیسہ دے دیا، اتنا خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں، ثواب پہنچ گیا، ثواب تو پہنچانا ہے۔ اگر ثواب نہیں پہنچانا ہے
तभी तो रिश्तेदारों की जानकारी हमारी नीयत में रहता है कि नहीं, रिश्तेदारों को पता चल जाए चाहे सवाब पहुँचे ना पहुँचे, ये नीयत रहती है। ये गड़बड़ हो गया, गलत हो गया। तो साल भर अब हमें 11 महीने ये नेकियां इकट्ठा करना है, छोटे छोटे काम करना, आसान काम करना, बड़े काम करना, मुश्किल काम करना, उन्हें नेकियां जमा करने में ये शव्वाल के 6 रोज़े हैं। और हर महीने 3 रोज़ा रखें, 13, 14, 15 को, और उसी में जुमरात और पीर को रोज़ा रखना है। और घर की औरतों के लिए जो अल्लाह ने निज़ाम रखा है उनका रोज़ा रमज़ान में छूट जाता है, हैज़ की हालत में रोज़ा नहीं माना जाता है, तो इसी शव्वाल के महीने में वो अपने रोज़े की क़ज़ा कर लें। और अगर नहीं क़ज़ा कर सकते, बड़ा दिन है, इंतज़ार करें तो छोटे दिन आए उसमें वो क़ज़ा कर लेंगे। इस तरीके से उनके ज़िम्मे क़ज़ा लाज़िम है। और इसमें हम कुरान शरीफ की जैसे तिलावत कर रहे थे, रोज़ाना मामूल बनाए रखें, आधा पारा 1 पारा तिलावत करें, इन नेकियां जमा करने का तरीक़ा है। तो ये अब हमारी नेकियां जमा करने की जो सिलसिलेवार गुफ्तगू की तफसीर की, वो इंशाअल्लाह आपकी दुआ से और हमारी कोशिश से, हम लोगों की दुआ से इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। ये भी नेकियां जमा करने का तरीक़ा है। और कुरान शरीफ की तिलावत, उसकी तफसीर से बड़ी नेकी और क्या होगी कि जिसकी वजह से सारे मसले निकले हैं। इसी के ऊपर सारे मसाइल, सारे फ़ज़ाइल कुरान ही से मालूम हुए हैं कि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने सूरत शूरा नाजिल की है, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं हामीम ऐन सीन क़ाफ, इसका नाम है हरूफ़ मुक़त्तआत। और हरूफ़ मुक़त्तआत जितने हैं वो बहुत सारी जगहों पे कागज़ में भी लिखे हैं दुआ के तौर पे, आपके घर में भी होंगे, आपके घर में है, नहीं तो कुरान शरीफ में खोल करके देख लीजिए, जहाँ जहाँ है इसको पूरा पढ़ डालिए, सिर्फ हरूफ़ मुक़त्तआत पूरा पढ़ लीजिए और पढ़ करके दुआ कीजिए तो दुआ कबूल होगी। हरूफ़ मुक़त्तआत की ये फजीलत है। तो हरूफ़ मुक़त्तआत घरों में ताबीज़ बना के रखा रहता है, और यहाँ भी होगा, आप हज़रात बड़े तो पढ़ते हैं, और नहीं पढ़ते हैं तो इसे पढ़ना चाहिए। इसको पढ़ करके यानी जितने हैं सब मिला करके, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा, हामीम क़ाफ साद, हामीम ऐन सीन क़ाफ, काफ आया ऐन साद, जितने हैं सारे को इकट्ठा पढ़ करके और उसके बाद दुआ करें तो दुआ कबूल होती है। बहुत मसाइल आते हैं ज़िंदगी में, आदमी को ज़रूरत पड़ती है कि अब जो है डॉक्टरों से काम बनने वाला नहीं है, सोर्सेस से, वसाइल से काम बनने वाला नहीं है। अल्लाह ही की तरफ आदमी मजबूरन रुजू होता है, जबकि उसको फर्स्ट स्टेप पे रुजू होना चाहिए। लेकिन दुनिया है, नहीं समझ में आया, शैतान ने बहकाए रखा, अब समझ में आया कि अल्लाह की तरफ रुजू होना चाहिए, तो ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हरूफ़ मुक़त्तआत को पढ़ करके दुआ कर लेना चाहिए, अल्लाह ताला दुआ को कबूल कर लेंगे। एक दूसरी चीज़ यहाँ पे फजीलत की ये भी लिखी है कि सूरह मरियम में है काफ हा या आइन स्वाद, और यहाँ सूरह शूरा में है हामीम ऐन सीन क़ाफ। तो इसके बारे में एक मामूल लिखा है कि ये दोनों हाथ की उंगलियां हैं, तो आदमी पढ़े काफ हा या ऐन स्वाद, काफ पे ये उंगली बंद कर ले, काफ हा पे बंद कर ले, ऐन काफ हा या पे बंद कर ले, ऐन स्वाद ऐसे बंद कर ले, और उसके बाद यहाँ पे है हा मीम ऐन सीन क़ाफ, इसको बंद कर ले, ऐसे बंद कर ले और उसके बाद ऐसे खोले। तो ये अमल वहाँ पे किया जाएगा जहाँ पे किसी आदमी का डर मालूम हो, किसी ऑफिसर का, किसी जालिम का, किसी और शख्सियत का डर मालूम हो, तो वहाँ पे ये अमल किया जाएगा कि इस तरह करके बैठ जाए उसके सामने, और उसके बाद फिर ऐसे खोल दें, बंद करके पढ़ करके बंद कर लें तरतीब से, और उसको उसके सामने खोल दें, तो डर सब ख़त्म हो जाएगा और उसकी तरफ से इंशाअल्लाह कोई तकलीफ नहीं पहुँचेगी। अल्लाह ताला उसके दिल को फेर देंगे और तकलीफ़ जो आने वाली है वो अल्लाह ताला उस तकलीफ़ को हटा देंगे। कज़ालिक यूही इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये हम जो कुरान करीम नाजिल कर रहे हैं, जिसमें मसाइल हैं, फ़ज़ाइल हैं, नमाज का ज़िक्र है, रोज़े का ज़िक्र है, कुर्बानी का ज़िक्र है, और हज का ज़िक्र है। हज का महीना है, बहुत सारे लोग हज करने जा रहे होंगे, और हम भी यूपी गए थे, तो वहाँ पर हमने 400 हाजी यूपी से जाने वाले थे,
اس میں سے ہم نے اعلان کر کے واٹس ایپ پہ ڈال کر کے اور سب کو فون کر کے بلوایا، تو 200 حاجی جمع ہوئے تھے، 200 سے کچھ کم تھے، وہ حاجی جمع ہوئی مسجد میں، تو ہم نے ان کو پوری ایک دن ٹریننگ دیا حج کی، کیسے حج کیا جائے گا، کیسے عمرہ کیا جائے گا۔ 2005 میں ہم نے حج کیا جامعہ کی طرف سے، جامعہ نے حج کروایا تھا، حافظ صاحب سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو 2005 سے جب ہم وطن میں رہتے ہیں تو ایک دن کی ٹریننگ حج کی دیتے ہیں، تو عملی طور پہ بتا دیتے ہیں کہ حج عمرہ کیسے کیا جائے گا، حج کیسے کیا جائے گا۔ حج کے 5 دن ہیں اور عمرے میں تو 2 گھنٹہ لگتا ہے۔ تو عمرے میں صرف کیا کام ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرو اور صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 مرتبہ آؤ جاؤ، اور اس کے بعد سر مڈا لو، ہو گیا عمرہ۔ اور اس کے بعد حج میں کیا ہے، حج میں ہے کہ 8 ذی الحجہ کو مینا میں جاؤ، ظہر عصر مغرب عشاء فجر پڑھو، 9 ذی الحجہ کو عرفات میں آؤ، ظہر عصر پڑھو، اور جو ہے 9 ذی الحجہ کو مزدلفہ میں چلے جاؤ، مغرب و عشاء ساتھ میں پڑھو، اور فجر جو ہے اول وقت میں پڑھو، اور پھر جو ہے 10 ذی الحجہ کو مینا میں آؤ اور ایک بڑے شیطان کو کنکری مارو، اور جو ہے جا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر لو اور قربانی کر لو اور سر مڈا دو۔ اور 11 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو کنکری مارو، 12 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو کنکری مارو، اور اس کے بعد واپس آ جاؤ گے، 5 دن کا حج ہو گیا۔ اسی کو تھوڑا سا سمجھا کر کے ڈیٹیل سے بتلاتے ہیں، تو یہ ٹریننگ حج کی ہو جاتی ہے، کیونکہ عید بقرعید کی نماز سال میں ایک بار پڑھی جاتی ہے، تو ایک بار پڑھی ہی جاتی ہے، پھر بھی تکبیر بھول جاتی ہے کہ کانوں تک آپ اٹھانا یا جنازے کی طرح نہیں اٹھانا، بھول جاتا ہے۔ تو حج تو آدمی زندگی میں ایک بار کرتا ہے، تو اس کی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے وہاں اس بار بھی 14 اپریل کو ہم نے ٹریننگ دیا حج کی، اور حاجی لوگ آئے تھے، ان کو باقاعدہ عملی طور سے بتایا کہ خانہ کعبہ بنا لیتے ہیں، وہ فریج کا ڈبہ لے کر کے اور اس پہ جو ہے کالی پنی چڑھا کر کے باقاعدہ طواف کر کے بتا دیا، تو کہاں سے طواف شروع کیا جائے گا اور کہاں ختم کیا جائے گا، کہاں پہ کیا دعا پڑھی جائے گی، اس طریقے سے الحمدللہ 14 اپریل کو ٹریننگ ہوئی، 15 16 تک وہاں پہ رہے، 17 کا ٹکٹ تھا، 18 کو ادھر آ گئے، تو 19 کو جمعرات تھی، جمعرات کو آنا تھا لیکن تھکے ہوتے تھے، ہم نے کہا کہ اگلے جمعرات کو آئیں گے، تو یہاں آنا ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے، حج کا مہینہ ہے، اب نیکیاں جمع کرنے کا طریقہ یہی ہے جو قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی جس میں یہ سارے احکام ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، قربانی ہے۔ اب قربانی کا موسم آئے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا، فصل لربک وانحر، تو نماز پڑھی اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے، قربانی کا حکم یہاں آ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں اس طرح جس میں تمام احکام موجود ہیں، اور اس سے پہلے توریت انجیل والوں کو بھی وحی ہم نے بھیجی تھی، توریت میں انجیل میں یہ سارے احکام بیان کیے تھے، ان کے زمانے میں جو چلنے والے تھے، زبور میں یہ احکام بیان کیے تھے۔ اللہ العزیز الحکیم، اللہ کی حکم بھیجنے والا ہے جو عزیز ہے، غالب ہے۔ عزیز ہے یعنی قدرت والا ہے، کتنی قدرت والا ہے، یہ بچہ جب بستر پہ پیدا ہوتا ہے پڑا رہتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، اور جب 80 سال کا 90 سال کا تو بھی بستر پہ پڑا رہتا ہے، کچھ نہیں کرتا۔ اسفل سافلین، ایک دم گئی گزری عمر تک پہنچا دیتے ہیں، گئی گزری عمر سے گئی گزری عمر تک۔ اس وقت پیشاب پیخانہ خود جو ہے بستر ہی پہ کر رہا ہے، اور اب بھی پیشاب پیخانہ بستر پہ کر رہا ہے، اس طرح جو ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم اس کو پرانی حالت میں لوٹا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے، اس طرح کر دیتا ہے۔ اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے جو شباب کی عمر ہے، ینگ اور جوانی، نوجوان ہونے کی عمر ہے، اس میں ہم کیا کر لیں، اللہ کی عبادت کر لیں۔ الحکیم، حکمت والا ہے کہ نوجوانی کی عمر دے دیا، اس میں جتنی چاہے عبادت کر لیں، نیکیاں جمع کر لیں، اور یہ سب ہونے والا ہے کیونکہ ساری چیزیں کیا ہے، اللہ کی ملکیت میں۔ آدمی دنیا میں ہوتا ہے، چند دنوں کے لیے حکومت کر رہا ہے، اس کے بعد حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اصل حکومت اللہ کی ہے، جب چاہے اللہ تعالیٰ پاسا پلٹ دیتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایام ایسے ہیں ہم لوگوں میں الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، کبھی آج کوئی حاکم کل محکوم، کوئی محکوم حاکم، آج رولر کل رول، آج رولڈ کل رولر، ایسے چلتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ کیا ہے، ہمیشہ کا
حاکم ہے، حکمراں ہے، اس کی حکومت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ لہو ملک السماوات والارض لہو ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی، وہی عالی شان ہے، سب سے بڑا وہی ہے۔ کیسے لوگوں کا ذہنوں کو پھیر دیتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ ابھی بھی ہندوستان میں جو حالات چل رہے ہیں انہی لوگوں کے ذہنوں کو اللہ تعالیٰ پھیر رہا ہے۔ کوئی ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ذہن پھیرے گا، لیکن ذہن پھر رہا ہے۔ وہو العلی العظیم، عظیم الشان ہے۔ اس کے بعد اللہ کا جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلے پہ راضی ہونا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اتنے گناہ کرتے، اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ کی زمین پر کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے روکے رہتا ہے اور ہر ایک کو ان کی عمر تک پہنچاتا ہے، ان کو موقع دیتا ہے، بیمار کر کے ان کو تکلیف پہنچا کر کے موقع دیتا ہے کہ کہیں آخری تکلیف نہ ہو، کہیں موت نہ آ جائے، آدمی سدھر جائے۔ لیکن آدمی نہیں سدھرتا، اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، اس کا آخری وقت آ جاتا ہے۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اللہ کے فرشتے تو کوئی گناہ نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں، اور وہ دنیا والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں کہ ان کو اللہ ہدایت دے کر بخش دے۔ کہ جو دنیا میں کافر ہیں مسلمانوں کے علاوہ، اللہ تعالیٰ وہ اللہ کے فرشتے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہتے ہیں کہ ان کو بھی ہدایت دے دے، کہ دنیا میں امن پھیلائے، دنیا میں ظلم کو ختم کرے، دنیا میں امن و شانتی کی حکومت لائے، عدل و انصاف کی حکومت لائے۔ یہ فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں غیر مسلموں کے لیے بھی تو مسلمانوں کے لیے بھی کہ اللہ ان مسلمانوں کو جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان کی مغفرت کرنا ہے۔ فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ان اللہ هو الغفور الرحیم، سن لو اللہ ہی بخشنے والا ہے۔ لہذا اے مومنو، گناہ ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ بخشنے والا ہے، گناہ ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ لیکن ایسے نہیں، دھوپ میں آئیں گے تب دھوپ لگے گی، ہوا کے راستے پہ آئیں گے تب ہوا لگے گی، تو دیوار کے کنارے چھوئے ہیں تو ہوا نہیں لگے گی۔ لہٰذا اللہ سے معافی جب مانگیں گے تب اس کی مغفرت ظاہر ہوگی۔ معافی نہیں مانگے تو سوچے اللہ غفور ہے، رحم نہ طلب کریں اور سوچے کہ اللہ رحیم ہے، تو دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے تب صورت چھپے گی، ایسے آپ اللہ سے مغفرت مانیں گے تب مغفرت اللہ کے غفور ہونے کا جو ہے سلسلہ شروع ہوگا۔ اللہ ہے لیکن ہم کو چاہیے تب تو ہم توبہ کریں گے، تب تو توبہ قبول کرے گا۔ ہم آتے ہی نہیں اس کے دربار میں، توبہ کرتے ہی نہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہی نہیں، اس لیے اللہ سے معافی مانگنا پڑے گی۔ اس طریقے سے ہم اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، نیکیاں جمع کر لیں۔ اب سال بھر 11 مہینے ہم کو اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے بہت بڑی بڑی نیکیاں بنا دیں گے، اس کو کرتے رہیں، مانگتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب